بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ سے ایک ایسی بات، ایسا عمل شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں۔ آپ بھی یہ بارہا سنتے ہوں گے لوگوں سے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، ہمارے گھر کے اندر بھی ماحول اسلامی ہے، دینی ماحول ہے، بچے بھی نمازی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی صبح ہوتی ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب اس بات پہ آپ غور کریں، اللہ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو، فریاد کو سنتا ہوں اور اس کو پورا بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب تم مجھے پکارتے ہو، وَيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے مجھ سے مانگتے ہو، تو میں تمہاری ان دعاؤں کو سن کر ان کو پورا کرتا ہوں۔ اب جو ناکامی ہوتی ہے، جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس میں ہماری اپنی کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی ہمارے اندر کمی ضرور ہوتی ہے۔ انسان خطا کار ہے، بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان کا ایمان بلند و بالا ہوتا ہے، اور باقی ہر بندے کے اوپر مختلف حالتیں، مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس کا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے، کبھی اس ایمان کی پروان نیچے آ جاتی ہے، اور کبھی بالکل ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھے اعمال کرے گا، اچھے کام کرے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں، مجلس میں بیٹھے گا، ایمان اس کا بڑھے گا، اور بری محفل میں ہوگا، برے کام کرے گا، ایمان کمزور ہوگا۔ تو اس طرح جو بڑے سے بڑے گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ ایمان نکل بھی جاتا ہے، اور جب اس گناہ سے توبہ کرتا ہے پھر ایمان اس کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ اپنی کوتاہی ہوتی ہے، اپنی ایک غلطی ہوتی ہے، جس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب اس کے لیے ایک بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ اس وظیفے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 20 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رافع۔ بس دل کے اندر یہی تصور رکھنا ہے، اے اللہ ساری بلندیاں تیرے لیے، ساری عظمتیں تیرے لیے، ساری تعریفوں کے لائق ایک تو ہی ذات ہے۔ اللہ کی برتری، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کا دل کے اندر تصور رکھ کے آپ 20 مرتبہ یا رافع جب پڑھ کر دعا مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔
یہ ایک مرتبہ کام نہیں، 5 نمازوں کے بعد یہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اسے اگر آپ زندگی کا معمول بنا لیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھتے ہوئے، ویسے ہی ایک دلی سکون ہوتا ہے بندے کو، اسے چین نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کی عظمت بیان ہوگی، اللہ کی بڑائی بیان ہوگی، اس کی کبریائی بیان ہوگی، اور آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل کریں، آپ دیکھیں پھر کیسے رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، کیسے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور کیسے تیزی کے ساتھ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بابرکت وظیفہ اللہ مجھے بھی، میری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، اور میرے تمام بزرگوں کو اور چھوٹے دوستوں کو بھی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بڑا آسان، بڑا مجرب، بڑا طاقتور اور بہت کامیاب وظیفہ ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔